معزز سامعین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ سے نوازا، ان کی صفات، ان کی فیض و برکات سے متعلق گفتگو آپ سے کی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا فالفارقات فرقا، یعنی یہ مبارک جماعت فرق پیدا کرتی ہے۔ تو فرمایا اولیاء کرام کی جماعت حق اور باطل، سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کو علادہ کر کے چھانٹ دیتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ کچھ پوشیدگی باقی نہیں رہتی جس میں مذہب میں اولیاء کرام ہوں، فرمایا وہ سچا ہے، فرمایا جس میں یہ نہ ہو وہ جھوٹا ہے۔ یعنی جس شاخ میں پھل لگے ہوتے ہیں تو آپ کے علم ہے کہ وہ شاخ کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوا کرتی ہیں، اور وہ عمدہ سے عمدہ پھل بھی وہ درخت دیا کرتا ہے۔ اور جس درخت پر پھل نہ ہو تو وہ خشک ہوتا ہے اور اس کی جڑیں بھی زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پھلدار جو درخت ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جھکائے ہوئے رکھتا ہے، اور اپنے پھلوں پر گویا کہ پتے اس کے پھلوں پر ہوتے ہیں، اور دور سے نظر نہیں آ پاتا کہ آیا کہ اس پر درخت پر پھل لگے ہیں یا نہیں۔ جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو اس پر پھل معلوم ہوتے ہیں۔ اور جس درخت پر پھل نہیں لگتے وہ سوکھا ہوا دور دراز سے نظر آ جائے گا، یہ وہ درخت ہے کہ جس پر کوئی پھل نہیں ہے، نہ کوئی پتا ہے، دور سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو یہی اولیاء کرام کی گویا کہ مثال ہے کہ وہ عمل سے اپنے کو وابستہ رکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، گویا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ وہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سچا دکھاتے ہیں اور لوگوں کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی، اور نہ دنیا کی، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی پرواہ ہوا کرتی۔ یہی سبب ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ جب ہند کے اندر قدم رکھا تو آپ نے کسی کی کوئی پرواہ نہ کی، رب تعالیٰ کا خوف، رب تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دین کی سربلندی، اسلام کی سربلندی کی جب دعوت دی تو لوگ دڑا دڑ آپ کے ساتھ، آپ کی جماعت میں آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے رہے، تن تنہا تشریف لے گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمانوں۔ یہ تھا اخلاص، یہ تھی محبت، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نور عرفان کی معرفتیں، جن کی سبب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندیاں عطا کی۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، یاد رکھیں، اسلام محبت سے پھیلا، اسلام روحانیت سے پھیلا ہے، اسلام محبت کے ساتھ پھیلا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا کہ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ کرے۔ یعنی اللہ کا ذکر کرے، رسول اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسی ہمارے منہ میں زبان نہ دے۔ تو یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں وہی کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب فتح مکہ میں کے سبب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی ان بتوں کو ہٹایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی جب حکم آ گیا، اب علیہ السلام نے فتح مکہ کیا تو خانہ کعبہ کی در و دیوار تو پہلے بھی موجود تھی۔ اب آپ علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو ان بتوں کو آپ علیہ السلام نے چھڑی کے ذریعے دور کر کے یہ بتلا دیا کہ اسلام اب آ گیا ہے، تو عید باری تعالیٰ آ گیا ہے، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں کو خانہ کعبہ میں نہیں چھوڑی۔
تو آپ علیہ السلام کے توسط سے، آپ کی وسیلہ جلیلہ سے اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ نے خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے انہیں دور کیا اور خانہ کعبہ کو پاک و صاف کر دیا، اور اس کے بعد آج دن تک وہ پاک صاف مبرہ اور منزہ وہ مقام، وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان طواف ادا کر رہے ہیں اور تا قیامت ادا کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بدولت، آپ علیہ السلام کی بدولت اللہ کریم نے کامیابیاں عطا کی۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم بزرگان دین اور نبی پاک علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ میں سچی محبت عطا فرمائے اور ان نفوس قدسیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔